چترال کو ملک کے دیگر حصوں سے ملانے والا اگر واحد زمینی راستہ لواری ٹاپ ہے، جو اب لواری ٹنل کی شکل میں سرنگ بن چکا ہے، تو دریائے عبور کر کے واحد پل چکدرا کے مقام پر دریائے سوات پر بنایا گیا ایک پل ہے۔ اس دریا پر پہلی بار برطانیہ دور حکومت نے ونسٹن چرچل پل 1903 میں تعمیر ہوا تھا۔ 2010 کے تباہ کن سیلاب میں اسی دریا پر 1987 میں بنا ہوا عارضی پل تباہ ہوا تھا، مگر 110 سال پرانا یہ پل اپنی جگہ پر کھڑی تھی، جو لوئر دیر، اپر دیر اور چترال کو ملک کے دیگر حصوں سے ملانے کا واحد مواصلاتی ذریعہ تھا۔ دیکھتے ہیں گل حماد فاروقی کی یہ خصوصی رپورٹ۔ چترال کو ملک کے دیگر حصوں سے ملانے والا اگر واحد زمینی راستہ لواری ٹاپ ہے، جو اب لواری سرنگ بن چکا ہے، تو دریا پر واحد پل چرچل پل چکدرا ہے۔ دریائے سوات پر چکدرا کے مقام پر لوہے کا پل عبور کرنے کے بعد ملک کے دیگر علاقوں میں جایا جا سکتا ہے۔ اس پل کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے۔ اس پل کو ونسٹن چرچل بھی کہلایا جاتا ہے۔ 1901 میں رچرڈسن انگریڈیئنٹس ممبئی اسٹیل میل سے اس کی سامان ریل کے ذریعے درگیہ تک لایا گیا۔ اس کے بعد ہچروں کے ذریعے چکدرا تک یہ سامان پہنچایا گیا۔ ستمبر 1901 میں اس پر کام کا آغاز کر دیا گیا اور مارچ 1903 کو یہ پل ہر قسم کے ٹریفک کے لیے مکمل ہوا۔ اس کی افتتاح کے لیے اس وقت کے صوبہ سرحد کے چیف کمشنر سر آرتھر ہیرلڈ کو بلایا گیا۔ اس پل پر کل 4,44,000 ہندوستانی روپے لاگت آئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک قلعہ بھی ہے، جو چترال اسکورٹس کا ایک ونگ اس میں مقیم ہے۔ 1586 کو اس قلعے کو مغل حکمرانوں نے تعمیر کیا تھا۔ اس کے بعد 1850 میں برطانوی سامراج نے اس قلعے کو اثر تعمیر کیا۔ سال 2010 میں جب تباہ کن سیلاب آیا تو اسی دریا پر 1987 کا بنایا گیا RCC پل سیلاب کا نظر ہوا۔ چترال اور ضلع اپر لوئر دیر کا ملک کی دیگر حصوں سے مکمل طور پر رابطہ منقطع ہوا، مگر 1903 کا یہ پل اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ ضلع لوئر دیر، ضلع اپر دیر اور چترال کو ملک کے دیگر حصوں سے ملانے کا واحد ذریعہ یہ پل تھا، جو ایک طرف سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی تھا۔ اس تباہ شدہ حصے میں لکڑی کے تختے رکھ کر لوگ اس کے ذریعے یہاں آیا کرتے تھے۔ اس پل کے دونوں جانب 20-20 ہزار لوگ اپنی باری کا انتظار کرتے تھے۔ اس سے پہلے صوبائی حکومت اس پل کی ڈسمنٹل پر تلی ہوئی تھی کہ اسے کھول کر بیچ دیا جائے، تاہم اکثریت اراکین اسمبلی نے اس کی مخالفت کی اور بالآخر 2010 کے تباہ کن سیلاب میں یہ واحد سہارا تھا جس سے لوگ پیدل روزمرہ استعمال کی سامان اٹھا کر لایا کرتے تھے۔ یہ پل اب بھی اچھی حالت میں ہے اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، تاہم اس کی مرمت اور دیکھ بھال کرنا ضروری ہے تاکہ یہ تاریخی اثاثہ ضائع نہ ہو۔ ضلع اپر اور لوئر چترال کو ملانے والا دریائے چترال پر بھی لوہے کا اسی طرح ایک پل پاک فوج نے 70 کروڑ روپے کی لاگت سے بنایا ہے۔ امید ہے کہ یہ پل بھی چرچل پل کی طرح ایک صدی کے بعد بھی اسی حالت میں رہے گا۔